السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، لاہور واپسی ہو چکی ہے اور اب دوبارہ ویلاگس کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے آپ کے ساتھ دوبارہ شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, اور وہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منعقد کیا گیا پشاور کے اندر. پہلے سے ہی اناؤنس تھا کہ 7 تاریخ کو یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا, اور پشاور کے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ منعقد ہوا. یہ جلسہ ویسے شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس کے اندر جو بات کہی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اس کے بعد ایک دم سیاسی ماحول جو ہے وہ کافی حد تک گرم ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کے رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی گئی, بیانات بھی آئے, ٹویٹس بھی آئیں. لیکن انتظار اس بات کا تھا کہ جو تقریریں ہونی ہیں اس حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں, وہ تقریریں کس قسم کی ہوں گی. اور وہی ہوا کہ بڑی خطرناک, خوفناک قسم کی, بڑی تند و تیز قسم کی تقریریں جو ہے وہ یہاں پہ ڈیلیور کی گئیں. ہمارے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں, وہ جلسہ جو ہے وہ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر رکھا گیا تھا, اور وہاں پہ تقریباً 1500 سے 2000 کے درمیان جو ہے وہاں پہ کرسیاں لگائی گئی تھیں. خواتین شرکا بھی جو ہیں وہ اس میں جلسے میں جو ہے ان کے لیے الگ انتظام کیا گیا تھا. ہمارے جو رپورٹرز ہیں یا وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں, ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے, ان کے مطابق تقریباً رفلی کوئی 20 سے 25 ہزار افراد جو ہیں اس جلسے کے اندر شریک تھے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ 20 سے 25 ہزار افراد کو ایک بڑا جلسہ کنسیڈر کرتے ہیں یا ایک چھوٹا جلسہ کنسیڈر کرتے ہیں. دیٹ از اپ ٹو یو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر اوقات جو ہے وہ نمبرز کے حوالے سے ہمیشہ ہی جلسوں کے اندر جو ہے وہ یہ بلیم گیم چلتی رہتی ہے کہ جناب یہ اچھا جلسہ تھا یا برا جلسہ تھا. بہرحال ہماری اطلاعات کے مطابق یہ 20 سے 25 ہزار افراد کا یہ جلسہ تھا. خواتین کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے تقریباً برابر تھی. صرف تقریباً کوئی 100 سے 150 خواتین جو ہے وہاں پہ موجود تھیں, اس سے زیادہ نہیں تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے کو پشاور جلسے کا نام دیا گیا تھا, لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہیں اس جلسے کے اندر شریک ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ہائپ جو ہے آٹومیٹکلی, چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد آٹومیٹکلی اس کی ہائپ جو ہے کافی حد تک بڑھ گئی تھی. اس کے علاوہ جلسہ گاہ کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے تھے. جلسہ گاہ اور اطراف میں بم ڈسپوزل یونٹ اور لیڈیز پولیس تعینات کی گئی تھی. واک تھرو گیٹس بھی جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے, جبکہ کیپٹل سٹی پولیس کے مطابق ڈرون کیمرے, اینٹی ڈرون سسٹمز, کیمرہ سرویلنس, موبائل جیپ, جیمز موبائل جو ہے موبائل فون جیمز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نصب کیے گئے تھے. اس کے علاوہ جلسہ گاہ اور اطراف کی عمارتوں کی چھتوں پر تربیت یافتہ سنائپر شوٹرز بھی جو ہے ان کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا. ابابیل اسکواڈ, سٹی پیٹرولنگ فورس اور ٹریفک پولیس مسلسل جو ہے وہ گشت اور نگرانی کے اوپر مامور تھی. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض جو ہے وہ سینٹر فیصل جاوید جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے. عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جو ہیں وہ ان کو وہی مینیج کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے, جو میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ پوری جو سرکاری مشینری تھی وہ آبویسلی, کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, تو پوری طرح جو ہے ان کو اس کے اندر سپورٹ بھی حاصل تھی. کوئی روک ٹوک وہاں پہ نہیں کی گئی. میں چند تقریریں جو ہیں ان کے چند جملے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, سو دیٹ یو کین ایویلویٹ کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کس حد تک ہائی ہو چکا ہے, اور سگنلز کیا آ رہے ہیں. پشاور سے راولپنڈی یا اسلام آباد کے لیے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک اور خوفناک قسم کے سگنلز ہیں. شاہد خٹک صاحب نے وہاں پہ جو ہے وہ خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ جلسہ کسی پریس کانفرنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی پریس کانفرنس نے ہمارے جلسے کو 4 چاند لگا دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر, ہماری تربیت نہیں ہے کہ کسی کو گالی دیں, گالی کا جواب آپ سے بہتر دے سکتے ہیں, لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. یہ پردہ رہنے دیں, ورنہ وہ ہو جائے گا جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو, اگر نہیں جانتے تو 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی. اگر نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کتا وہ جو ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں 8 بجے اور وہ بک بک کرتا ہے, اس کو کتا بولیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ عمران خان نے جاری نہیں کی, یا خان آپ کا ہیرو تھا. اب یہ ظاہری بات ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میرے خیال میں ایک سینیٹر کی طرف جو ہے یہ جو کچھ بھی کہا گیا ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں, یہ ان کی طرف ڈائریکشن کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا آپ نے بشرا بیوی کو قید میں رکھا ہوا ہے, تم گھٹیا ہو, بے شرم ہو, بے غیرت ہو, بے غیرت ہو, بے غیرت ہو. انہوں نے اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ ایک گالی دے کے وہاں پہ جو ہے مخاطب کیا. انہوں نے کہا گورنر راج کل لگانا ہے تو آج لگاؤ, اگر آپ نے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تم نے میرے لیڈروں کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا, وہ آہیں سسکیاں کانوں میں ابھی تک موجود ہیں. یہ سب یاد رکھا جائے گا, بدلہ لیں گے, سود سمیت لیں گے, جب دل کرے گا ڈی چوک جائیں گے. ڈی چوک کسی کی جاگیر نہیں ہے. ناؤ یو کین امیجن, یہ شاہد خٹک صاحب کی یہ تقریر تھی. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کس حد تک ہائی ہو چکا ہے سیاسی طور پہ. اس کے بعد خیبر سے ایم این اے ہے اقبال آفریدی صاحب, انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا آپ کی ذمہ داری سرحدوں کی حفاظت ہے.
thing is mostly directed towards establishment. انہوں نے کہا آپ کی ذمہ داری سرحدوں کی حفاظت ہے, سرحدوں پر آپ سے 200 بندے سنبھالے نہیں جاتے اور ناکامی کی ذمہ داری آپ صوبائی حکومت پر ڈالتے ہیں. ہماری کے پی میں تیسری حکومت ہے, بلوچستان میں 1947 سے آپ کی حکومت ہے, وہ کتنا محفوظ ہے. جو یہ نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے. آپ سیاست میں آئیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ کون ہے. اس کے بعد صوبائی وزیر مینا خان آفریدی نے خطاب کیا. انہوں نے کہا میں ایک غیر منتخب شخصیت کو سن رہا تھا. تیسری تقریر ہے جو دوبارہ آبویسلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ہے. انہوں نے کہا میں ایک غیر منتخب شخصیت کو سن رہا تھا, اس نے ایک وزیر اعلیٰ پر حملہ کیا, تم کیوں اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہو؟ میں نے نہیں دیکھا کہ تم نے مریم یا مراد علی شاہ کے خلاف بات کی ہو. اگر تمہیں عمران خان کے خطاب سے تکلیف ہے تو یہ تکلیف ہم تمہیں بار بار پہنچاتے رہیں گے. اس کے بعد جنید اکبر آئے, انہوں نے خطاب کیا. جب وہ وہاں پہ آئے تو شرکا کی جانب سے ڈی چوک کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے وہاں پہ. جنید اکبر نے آتے ساتھ ہی کہا جی انشاءاللہ عمران خان کا نام اگلی نسلوں تک رہے گا, آپ اس کے خلاف جو بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کرو گے وہ آپ کے منہ پر مارا جائے گا. بھائی جان آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عمران خان کا نام رہے گا, ہم تمام جبر کے باوجود ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب آئے, انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہونا ہماری خارجہ پالیسی کی ایک ناکامی ہے, جبکہ اسی افغانستان کے بھارت کے ساتھ مضبوط اور خوشگوار روابط قائم ہو چکے ہیں. افغانستان سے فوری طور پر تعلقات بہتر کیے جائیں, بارڈر کھولے جائیں اور تجارت بحال کی جائے. اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا ہم عمران خان کو نہیں بھولیں گے, اس نے ہمیں آزادی کا شعور دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے چہرے پر بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے. اس کا ایک جملہ بول رہا تھا کہ یہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہار چکے ہیں, یہ لوگ خود سیکورٹی تھریٹ ہیں, ہمارا مقابلہ میدان سے ہے, ہمارا مقابلہ ذہنی مریضوں سے ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام باتیں درست کی ہیں لیکن عمران خان کے نام کی جگہ ان ڈاکوؤں کا نام لکھا جائے, یہ اندر سے ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ دوبارہ میں آپ کو اسی لیے ساری تقریریں جو ہے وہ میں صرف کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ ٹیمپریچر کس حد تک تھا. اس کے بعد محمود خان اچھزئی صاحب وہ آئے, انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا آپ حق و باطل کا جنگ فائنل جگہ پہنچ چکا ہے, آج حق و باطل کا جنگ فائنل جگہ پہنچ چکا ہے. کل ایک بندہ وردی میں گالی دے رہا تھا, اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں, ہم پاکستان کو نہیں توڑنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی ٹھیک بندہ نہیں تھا تو کیوں وزیر اعظم بنایا؟ آج وہ تمہارے جبر پر کھڑا ہوا تو آپ کو اس کو زبردستی پیچھے کر رہے ہیں. آپ نے میرے مائنز پر قبضہ کیا ہے, گورنر راج لگ گیا, پشاور کا ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے, لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے کہ انقلاب زندہ باد. اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا اور یہ آخری خطاب تھا. اس میں ان کے خطاب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ قومی ترانہ لگایا گیا. انہوں نے خطاب سے قبل جو ہے عمران خان صاحب کی تصویر بلند کی. انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں گورننس ہے, اس لیے تیسری دفعہ تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدہ آپ نہیں ہیں. 21 سال سے آپریشن پر آپریشن, ڈرون پر ڈرون, 21 سال سے میرے پختون کا خون بہ رہا ہے. 21 سال میں امن نہیں ہو رہا تو ہمارا قصور نہیں, آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں, پالیسی وہی بنے گی جو عوام چاہے گی. مجھے مختلف ناموں سے بلایا گیا, میں اقبال کا شاہین ہوں, اگر مجھے کوے مجھے چونچ ماریں گے تو مجھے اپنی پرواز اونچی کرنی ہے. یہ سیاسی کوے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ لوگ آپ کو اشتعال دلا رہے ہیں. پہلے 1-2 مسخرے جعلی وفاقی وزراء آتے ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, عمران خان کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں, پھر اگلے دن اس صوبے میں ایک ڈی جی آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے, میرے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. میری تربیت ایسی نہیں کہ میں گالیاں دوں. ایک جعلی سینیٹر اور ایک ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے. آپ کسی جماعت کے نمائندے نہیں بلکہ ڈی جی ہیں, آپ ایک مضبوط ادارے کے ڈی جی ہیں, لہٰذا خیال رکھا جائے. یہ کیا تم کہتے ہو اس کا تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی, نام یاد رکھنا. آج کا مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی, کوئی بھی پروگرام غیر ضروری نہیں ہوتا, اس سے تکلیف پہنچتی ہے, اسی لیے پریس کانفرنس ہوتی ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے, اور جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس میں ہم ہر کسی کا ساتھ دیں گے. جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا تو کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے اور یہ عوام کرے گی. اور اس کے بعد جلسے کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ آئندہ اتوار کو کوہاٹ میں جلسہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا. اب یہ جو جو میں نے چند تقاریر کی, جو چند جملے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں, آپ کو اسی سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک خراب ہو چکا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایز اے نیوٹرل آبزرور, ایز اے ٹوٹلی نیوٹرل جرنلسٹ, آپ میرے خیال میں جو لوگ مجھے ریگولرلی سنتے ہیں, یو نو دیٹ میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے سپورٹ میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا. لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے, اس لڑائی کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے, اس بیان بازی کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے افواج سے بھی پیار کرتی ہے, اور یہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہیں پہ موجود ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ سلسلہ جو ہے, یہ راؤنڈ 1, راؤنڈ 2, راؤنڈ 3 کی یہ جو لڑائی اب چلتی رہے گی اسی طرح ہی, اس میں صرف اور صرف فریکچرز بنیں گے, اس میں صرف اور صرف پولرائزیشن بڑھے گی, اس میں صرف اور صرف سائڈز چوز کی جائیں گی, اور جرنلسٹ ہوں یا عام عوام ہوں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ تفریق اس بات کے اوپر ہوگی کہ بتائیے آپ کس کی طرف ہیں, آپ ان کی طرف ہیں یا آپ ان کی طرف ہیں.
جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے خیال میں وہ کسی کی طرف بھی نہیں ہوں گے, وہ صرف ایک عام پاکستانی ہوں گے اور وہ چاہتے ہیں یہی ہوں گے کہ ان تمام افراد کے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ امن کے ساتھ جو ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے. میرا خیال میں معاملات جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, جو کہ میرا خیال میں بہت خطرناک ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی اس قسم کے فریکچرز ہوتے ہیں, جب بھی اس قسم کی ڈویژنز ہوتی ہیں, پولرائزیشن ہوتی ہے, تو دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں کے پی کے اندر جو ہے جب دہشت گردی کی ایک اتنی بڑی لہر وہاں پہ آلریڈی آئی ہوئی ہے, ایسے موقع کے اوپر جو ہے اس حکمراں سیاسی جماعت کا اور ملک کی افواج کا آپس میں یہ جو کلیش ہے یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. اور جس طرح یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ جناب اگلے سنڈے بھی جو ہے یعنی کہ کوہاٹ کے اندر اب جلسہ ہوگا, اب موسٹ پروبلی وہاں پہ بھی بالکل اسی تھیم کے مطابق جو ہے وہاں پہ بھی تقریریں کی جائیں گی. اور جب وہاں پہ بھی اس طرح کی تقریریں ہوں گی تو ظاہری بات ہے ٹیمپریچر اور بڑھے گا. ابھی منگل والے دن جو ہے وہ اگلے مطلب 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے, مجھے نہیں پتا آپ یہ ویلاگ کب دیکھ رہے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا کرتی ہے, کیا وہاں پہ لوگوں کو ایکسس دیتی ہے یا نہیں دیتی, یا وہاں پہ ٹوٹلی جو ہے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے لوگوں کی ایکسس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے منگل والے دن اور جمعرات والے دن تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, الٹیمیٹلی اس کا سارا نزلہ جو ہے اتوار والے دن کوہاٹ کے جلسے کے اندر نکلے گا. سو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, واٹ ایور از ہیپننگ اوور ہیئر. اس کے علاوہ ایمل ولی خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا اٹس اے وار بٹوین دا ماسٹرز اینڈ دیئر اون سرونٹس, واچ اینڈ انجوائے. اب ایمل ولی خان صاحب آپ جانتے ہیں ANP سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اسی لڑائی کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان دونوں کے درمیان آپس کی لڑائی ہے, اس کو جو ہے انجوائے کریں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے لاہور میں نون لیگی کارکنوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کی 12.5 سال سے حکومت ہے, وہ صوبے میں ایک بھی ترقیاتی کام نہیں کرا سکی. صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا. پشاور میں بزار پلس کی حکومت کا جلسہ عوام نے مسترد کر دیا. جیل میں قید ذہنی مریض نے 190 ملین پاؤنڈ کی میگا کرپشن کی ہے. اس شخص نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. یہ شخص ہسپتال اور فلاحی منصوبوں کے فنڈ تک کھا گیا. مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. ہماری فوج سے بھارت خوف کھاتا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن پر خوف طاری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بھارت پر حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں کی اور کشمیر کا مقدمہ بھی نہیں لڑا. اور یہ لوگ فوج پر الزامات لگاتے ہیں. ان کی بہنیں بھارتی میڈیا پر جا کر فوج پر الزامات لگاتی ہیں. ان کے بیانات بھارت اور افغانستان کی میڈیا پر چلتے ہیں. ثابت ہے کہ انہیں پاکستان کا مفاد عزیز نہیں. یہ چاہتے ہیں ہمیشہ اقتدار میں رہیں, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیوں کی, توشہ خانہ کا پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فوج بری ہے. یہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے فوج کو برا کہتے ہیں, جس نے اپنی سے 5 گنا بڑی بھارتی فوج کو شکست دے کر اس پر تنقید کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیوز دیکھیں. ان کی بہنیں حملے میں موجود ہیں. انہوں نے فوج کو کمزور کرنے کے لیے وہ کام کیا جو دشمن نہیں کر سکا. تحریک انصاف کی بزدل حکومت نے بھارت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں. تو عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جنگ کے اندر جو ہے وہ آج ایک خبر دی. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں کچھ سینئر رہنماؤں نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مسلسل فوجی قیادت کے خلاف تضحیک آمیز زبان کے استعمال نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جمعے کو ہونے والی سخت رد عمل میں اہم کردار ادا کیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق یہ معاملہ PTI کی قیادت میں زیر بحث آیا, جہاں بعض رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بارہا اعلیٰ فوجی قیادت کے لیے انتہائی توہین آمیز اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے. ایک سینئر PTI رہنما نے نام